آداب، میں ہوں وسعت اللہ خان، میرے ساتھ ہیں زرار کھوڑو اور شاہزیب جیلانی۔ یہ جو کیمبرج امتحانی نظام ہے، اس کے پرچے کس کس ترکیب سے چرائے جا سکتے ہیں، آج ہم اس پہ بات کریں گے، اسے ایکسپلور کرنے کی کوشش کریں گے۔ پروگرام کے دوسرے حصے میں یہ موضوع ہوگا کہ قوت سماعت سے محروم افراد کے لیے جو AI ٹیکنالوجی ہے وہ کتنی بڑی نعمت ثابت ہو رہی ہے۔ لیکن پہلے ظاہر ہے مشرق وسطیٰ غزہ کے لیے امداد لے جانے والے فریڈم فلوٹیلا میں شامل لگ بھگ 40 ممالک کے 430 رضاکاروں کو آج اسرائیل نے ڈیپورٹ کر دیا۔ تاہم ان امدادی کارکنوں سے اسرائیلی اہلکاروں کے بہیمانہ سلوک کی فلم بندی اور سوشل میڈیا پہ وائرل ہونے کے سبب آسٹریلیا سے کینیڈا تک شدید بین الاقوامی رد عمل مسلسل سامنے آ رہا ہے۔ متعدد مغربی ممالک نے اسرائیلی سفارتکاروں کو طلب کر کے شدید احتجاج کیا ہے اور اسرائیل سے معافی مانگنے کا مطالبہ کیا ہے۔ ان میں سے بیشتر ممالک کے شہری بھی امدادی بیڑے کا حصہ تھے۔ اسپین نے اسرائیل کے وزیر سلامتی بن گویر کے ملک میں داخلے پہ پابندی لگا دی ہے۔ پولش اور اٹالین وزارت خارجہ نے بھی اپنی اپنی حکومتوں سے ایسا ہی کچھ مطالبہ کیا ہے۔ کچھ امریکی ارکان کانگریس نے بھی ان حرکتوں پہ تحفظات ظاہر کیے ہیں، اور تو اور اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو اور وزیر خارجہ گیدون سار نے بھی کابینہ میں شامل اپنے ساتھی بن گویر کی ویڈیو جاری کرنے کی حرکت کو اسرائیلی روایات سے انحراف قرار دیا ہے۔ اس کا ہم کل بھی تذکرہ کر چکے ہیں۔ ویڈیو جاری کرنے کی حرکت کو حتیٰ کہ کھلم کھلا صہیونیت کے علم بردار امریکی سفیر برائے اسرائیل جو خود کو نیتن یاہو سے بڑا اسرائیلی کہتے ہیں، مائک ہکبی، وہ بھی چیخ اٹھے ہیں کہ بن گویر نے اپنی قوم کی عزت خاک میں ملا دی ہے۔ مومنٹ آف سائلنس ہونا چاہیے اس کے۔ بن گویر نے اپنی قوم کی عزت خاک میں ملا دی ہے۔ مگر ایک سابق امریکی سفارتکار کے بقول مسئلہ ان انسانی امدادی کارکنوں سے پرتشدد سلوک کا نہیں ہے، مسئلہ ان پہ تشدد کی ویڈیو کی سوشل میڈیا پہ ریلیز کا ہے۔ ورنہ تو پچھلی بار اسرائیلی حراستی مراکز میں ماحولیات کی سرکردہ عالمی آواز گریٹا تھونبرگ سمیت کئی کارکنوں پہ تشدد ہوا تھا، لیکن تب کوئی ویڈیو سامنے نہیں آئی، اس لیے عالمی برادری کو بھی کوئی خاص غصہ نہیں آیا۔ حال ہی میں اخبار نیو یارک ٹائمز نے اسرائیلی جیلوں میں بند ہزاروں فلسطینی قیدیوں پہ جنسی تشدد کی ریاستی پالیسی کو بھی بے نقاب کیا، مگر عالمی برادری کے کانوں پہ جو تک نہیں رینگی۔ پس ثابت ہوا کہ پس پردہ دیوار کے پیچھے آپ جو چاہیں کریں، مگر ویڈیو یا کوئی اور ایسا ثبوت باہر نہ آ جائے جس سے عالمی برادری کے آرام میں خلل پڑ جائے۔ صرف بن گویر کی مذمت سے یہ تاثر بھی ابھر رہا ہے کہ صہیونیت کی بنیاد پہ کھڑے اسرائیل کے انتظامی ڈھانچے کا کوئی قصور نہیں ہے، بس چند افراد ہیں جو کبھی کبھار اپنی حدود توڑ دیتے ہیں۔ شاید کوئی بھی نہیں جاننا چاہتا کہ ایک مغرور نسل پرستانہ نظام ہی ہے جو بن گویر جیسے سینکڑوں کردار پچھلی 1 صدی کے دوران پیدا کر چکا ہے، اور یہ سلسلہ اب بھی جاری ہے۔ یہ تو ہو گیا یہ جو امدادی کارکنوں کا مسئلہ تھا، آئی ڈپورٹ ہونے کے بعد بظاہر یہ ایشو ختم ہو گیا، انلیس کہ دوبارہ ایک فلوٹیلا آئے اور دوبارہ یہی فلم دہرائی جائے۔ پاکستانی میں صرف مینشن کرنا چاہ رہا ہوں سعد عیدی کو، جو اس میں شامل امداد لے کے جا رہے تھے۔ ان پاکستان کے ظاہر ہے کہ وہ ایک بڑا نام ہے، ان کا خاندان پیش رہا ہے اس قسم کے فلاحی کاموں میں۔ ان کے حوالے سے بھی پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے ان پر بھی کافی پریشر تھا کہ آپ بھی کچھ کریں، انہوں نے بیان وغیرہ بھی جاری کیے تھے۔ تو اب یہ رپورٹ آئی ہے کہ باقی جو امدادی کارکن تھے ان کے ساتھ ان کو بھی رپورٹ کیا جائے گا، اور سب کو کر دیا گیا، سب کو آ جائیں گے، سب کو کر دیا۔ جی ابھی میں کچھ فوٹیج دیکھ رہا تھا، انفارچونیٹلی وہ ابھی اسکرین پر ہمارے پاس شیئر نہیں کر سکتے، کہ وہ میرے خیال ہے کہ ترکی پہنچے ہیں، اور ترکی سے ہی چلے تھے، ترکی ان کو ڈپورٹ کیا گیا ہے پتہ نہیں کس راستے، اور وہاں پر وہ فلسطینی کی آزادی کے حق میں نعرے بلند کر رہے ہیں اور رہائی۔
اچھا، ہمارے جو وزیر داخلہ ہیں محسن نقوی صاحب، انہوں نے آج تہران میں وزیر خارجہ عباس عراقچی سے ملاقات کی ہے، جبکہ وزیر اعظم شہباز شریف پرسوں بیجنگ جا رہے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے گزشتہ روز نیتن یاہو سے فون پہ رابطہ کر کے انہیں ایران سے مذاکرات کی رفتار سے آگاہ کیا۔ صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ امریکہ آبنائے ہرمز پر ٹول ٹیکس لگانے کی ایرانی کوششیں برداشت نہیں کرے گا۔ ایران کی خلیج فارس مینجمنٹ اتھارٹی نے آبنائے ہرمز کی نئی حد بندی اور نگراں زون کے قیام کا اعلان کیا ہے۔ اس حد بندی میں متحدہ عرب امارات کی ریاست فجیرہ کے مغربی کونے سے لے کے ریاست ام القوین تک کا علاقہ اور ایرانی جزیرہ قیشم کی حدود بھی شامل ہیں۔ پھیلتے جا رہے ہیں نا؟ ہاں، روزانہ تھوڑا بہت پھیل جاتے ہیں۔ کسی بھی وہ تجارتی انگریزی میں کہتے ہیں کہ واٹ از مائن از مائن، واٹ از یورز از also نیگوشیبل۔ یا ہم نے جو پہلے جو میپ وہ جاری کر رہے تھے، آپ کو یاد ہوگا، جس میں وہ مختلف لینز تھی نا، کہ یہ ہماری لین ہے، یہ انٹرنیشنل لین ہے، یہ فلانے کی لین ہے، لیکن اب انہوں نے اس پورے ایریا کو، جو پورا ایک یو ٹرن سا ایک ہے اسٹیٹ آف ہرمز، اس کو پورا انہوں نے گرے کر دیا ہے کہ یہ 22,000 اسکوائر کلومیٹر جو ہے یہ پرشین گلف اسٹیٹ اتھارٹی کہلائے گی۔ جی ہاں، اور کسی بھی تجارتی جہاز کو یہ جو پرشین گلف مینجمنٹ اتھارٹی ہے اس کے اجازت نامے کے بغیر آبنائے سے گزرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ایرانی حکام نے کہا ہے کہ پچھلے 24 گھنٹے میں 31 مزید تجارتی جہاز آبنائے ہرمز سے گزرے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ 48 گھنٹے میں 50 سے زائد جہاز جو ہیں وہ آبنائے ہرمز پار کر چکے ہیں۔ ظاہر ہے ایرانی کہہ سکتے ہیں کہ بھیا ہم نے تو بند نہیں کی ہوئی ہے آبنائے۔ دیکھ سکتے ہو۔ متحدہ عرب امارات کے مشیر خارجہ ہیں انور گرگیش، ان کا کہنا ہے کہ ایران کی جانب سے خلیج میں نئی حقیقت ایجاد کرنے کی کوشش دیوانے کے خواب سے زیادہ کچھ نہیں ہے، اور خواب دیکھنے میں ظاہر ہے کوئی پابندی نہیں۔ فرانسیسی وزارت خارجہ نے ایک بیان میں واضح کیا ہے، یہ میرا خیال ہے ٹرمپ کو سلگانے کے لیے بیان جاری کیا ہے فرانسیسی وزارت خارجہ نے، کہ نیٹو کی بنیادی ذمہ داری شمالی بحر اوقیانوس تک محدود ہے۔ مشرق وسطیٰ یا آبنائے ہرمز اس بنیادی ذمہ داریوں کے دائرے میں شامل نہیں۔ یہ مطلب کہ یہ ہمارے تھانے کے حدود میں نہیں آتا۔ ہاں، ایسا ہی ہے نا یار، یہ جو اب مجھے لگتا ہے دھواں دھار کوئی گولہ بارود وائٹ ہاؤس کی طرف سے آنے وہ ہے، لیکن ایک اور بہت اہم ملک ہے ساری چیز میں، جس کی مطلب اگر اس نے نہ کہہ دی نا تو کوئی کام نہیں ہوتا دنیا میں۔ میں جرمنی کی بات کر رہا ہوں، تو وہ مسلسل روز ایران کو کہہ رہے ہیں کہ یار تم نے یہ کرنا ہی کرنا ہے، کھولو نہیں تو۔ آج میں ایک فریڈرک مرکس ہے نا چانسلر، ان کے جو اپوننٹ تھے جنہوں نے الیکشن لڑا تھا، ظاہر ہے وہ الیکشن ہار گئے، اور ظاہر ہے وہ پھر الیکشن جب ہارتا ہے آدمی تو ایسی بات تو کرتا ہے۔ اینکر نے پوچھا کہ آپ کے خیال میں یہ جو فریڈرک مرکس صاحب ہیں آپ کے چانسلر، یہ کتنے اس وقت پاپولر ہیں؟ کہنے لگے یہ صرف جرمنی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پوری دنیا کا سب سے ان پاپولر آدمی ہے اس وقت۔ ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے، پتہ نہیں۔ ظاہر ہے کہ مطلب مخالف کے بارے میں تو ایسی باتیں پھر تو اگر تو آج بھی دیکھیں جو ٹرمپ اور ایران کی جو بیان بازی ہے جو ہم مسلسل روز دیکھتے ہیں، آج بھی وہ ابھی بھی چند گھنٹے پہلے ٹرمپ صاحب اپنے ایک طرف دھمکیاں بھی دے رہے تھے، دوسرا ڈیل کی بات بھی کر رہے تھے، اور انکریزنگلی اب چونکہ جیسے ابھی وسعت نے بھی کہا، محسن نقوی 3 دن سے ہیں ایران میں، اور یہ سننے میں آ رہا ہے کہ اگر معاملات آگے بڑھتے ہیں تو پھر آرمی چیف بھی وہاں جا سکتے ہیں آج کل میں۔ تو ایک بار پھر جو ہے وہ نظریں جو ہیں ظاہر ہے کہ پاکستان پہ اور ایران پہ ہیں، کہ اگر بات کچھ بن جاتی ہے تو یہیں سے پھر پیش رفت ہوگی۔ ہم جانتے ہیں کہ پاکستان نے جو پیغام رسانی کا کام کیا ہے وہ کئی راؤنڈز ہو چکے ہیں، میسیجز یہاں سے وہاں گئے ہیں، وہاں سے ادھر آئے ہیں، اینڈ ناؤ وی ہیو ٹو سی کہ عید سے پہلے کچھ ہوتا بھی ہے، کوئی پیش رفت ہوتی ہے یا نہیں۔ ایک تھیوری ہے مارکیٹ میں، لیکن یہ تھیوری ہی ہے کہ، اور خدا نہ خواستہ ایسا ہوپ ایسا نہ ہو، کہ کیا حج کے دوران تو نہیں کوئی ایک بمباری ہو جائے گی، اور اگر ایسا ہوتا ہے، اب ایک سینیریو امریکہ اٹیک کر دے گا۔ اب آپ دیکھیں کہ اگر ایسا ہوتا ہے، اگین تھیوری مارکیٹ میں گھوم رہی ہے کہ وہ اٹیک ہوتا ہے، ظاہر ہے ایران نے جوابی کارروائی کرنی ہے، اور پھر اس کا مطلب ہے کہ ظاہر ہے میسائل سعودی عرب کے اوپر سے بھی گزریں گے،
تو اوپر سے کیوں گزریں گے؟ مطلب ہو سکتا ہے نا اسرائیل کے جاتے ہوئے اصل میں اگر میں یہ تھیوری مان بھی لوں تو مکہ اور مدینہ جو ہیں وہ سینٹر میں ایک تو نہیں ہے. ایئر اسپیس. دوسری بات یہ ہے کہ حج ظاہر ہے کہ وہاں ہوگا. گلف کی جو 6 ریاستیں ہیں باقی ان میں تو حج نہیں ہوتا. یہ بھی ہے اور ایک تو بالکل برابر میں. ہاں تو جب تک حج چل رہا ہے تب تک باجا بچ جائے گا ان کا. یہ ہے تو میرا خیال ہے کہ حج کے دوران چلے شاید بے وقوفی نہ ہو ایسی. ایک وقفہ لے لیں.